حضرت شیمویل علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں، ان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل بالکل راہ راست پر تھے۔ آہستہ آہستہ جب ان کے اندر بگاڑ شروع ہوا، اور اتنا بگاڑ ہے کہ سارا دین بدل دیا، ساری کتابیں بدل دی، تو ان پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اس زمانے میں ایک قوم تھی، قوم عمالقہ سے کہا جاتا تھا۔ اس قوم نے فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقوں پر حملہ کیا، اور اس قوم کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جالوت، بڑا سخت قسم کا آدمی تھا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اس نے جب اس پہ حملہ کیا، بیت المقدس کو بالکل جلا دیا، ختم کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، ان کے اموال جائیداد سب کچھ لوٹ لاٹ کر لے گیا۔ طویل عرصے کے بعد ان کو آہستہ آہستہ پھر وہاں سے چھٹکارا ملا، یہ اکٹھے ہوئے۔ تو اس زمانے میں حضرت شیمویل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یہ سب مل کر شیمویل علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ایک منظم جماعت ترتیب دیں، ایک آدمی کو ہمارا امیر مقرر کریں، ایک فوج بنائیں، ہم ان قوم عمالقہ والوں سے لڑیں اور ان سے اپنی جائیدادیں، اپنے اموال بھی واپس لیں، جو ہماری عورتیں ان کے قید میں ہیں، بچے ان کے قید میں، وہ ہم چھڑائیں ان سے، ان نے غلام بنایا ہوا ہے۔ حضرت شیمویل علیہ السلام اس زمانے میں ضعیف العمر تھے، بڑھاپے میں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ اسی قوم کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے طالوت، بہت نیک آدمی ہے، نوجوان ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، یہ اس کی اولاد میں سے تھے۔ فرمایا کہ اس کو تم اپنا امیر مقرر کرو اور تم جہاد میں جاؤ، تیاری کرو جہاد کی۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ شیمویل علیہ السلام خود ضعیف تھے، اور جنگ کے لیے نوجوان کمانڈر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کی عمر اس وقت 30 سال تھی، ان کو بنا لیا گیا۔ اب ادھر یہ بھی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات رکھی ہوئی تھی۔ وہ صندوق ہمیشہ بند رہتا تھا، اور اس صندوق کو بنی اسرائیل بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، اس کو جہاں بھی جاتے اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ یہ جو جالوت تھا، یہ صندوق بھی لے کر چلا گیا تھا، ان سے چھین کر لے۔ اس صندوق کو یہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، بہت مقدس سمجھتے تھے، اور اس کے بارے میں تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ صندوق آیا تھا۔ انہوں نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی تو اس وقت اس صندوق کو بیت المقدس کے نیچے کسی جگہ رکھ دیا، چھپا دیا، اور اوپر بیت المقدس کی تعمیر کر دی۔ یہ جو آج یہودی لگے ہوئے نا کہ ہم اس بیت المقدس کو گرائیں گے اور ہیکل سلیمانی نکالیں گے اور بنائیں گے، یہ اس صندوق کی تلاش میں ہے۔ اللہ نے اس کو کیسے چھپایا، کہاں رکھا، واللہ عالم۔ جیسے بیت اللہ کے نیچے بہت ساری چیزیں انبیاء کی نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح وہاں بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس صندوق کو لے کر جالوت چلا گیا تھا۔ تو ہوا یوں اللہ کی طرف سے کہ وہ صندوق جہاں رکھتے تھے نا، وہیں بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی، اس بستی میں بیماری شروع ہو جاتی۔ وہ اٹھا کر کسی اور جگہ رکھتے، وہاں لوگوں میں بیماریاں شروع ہو جاتی۔ اب وہ لوگ بھی تنگ آ گئے اور ڈر بھی گئے۔ کفر والوں کو ویسے ہی ایمان اتنا کمزور، ایمان تو ہوتا نہیں، یقین تو کمزور ہوتا ہے، ڈرتے ہیں ہر چیز سے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق سے تو بیماریاں لگ رہی ہیں، اب کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، نہ فوج اس کو ہاتھ لگاتی، نہ بادشاہ، سب ڈر تنگ آ گئے، کیا کرے اس کا۔ تو اب اس بات میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت شیمویل علیہ السلام نے طالوت کو امیر مقرر کیا اور بنی اسرائیلیوں سے کہا اپنی جماعت بنانا شروع کریں۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا کہ ہم طالوت کو اپنا امیر نہیں مانیں، کیوں؟ یہ تو غریب آدمی ہے، ہم غریب آدمی کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ یہ چیزیں اس زمانے سے انسانوں کے ذہنوں میں تھا، یہ فطور کہ جو غریب ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن بھی نہیں بن سکتا، وہ تو دور کی بات ہے، اپنا امیر نہیں بنا سکتے تھے اس کو، ہم نہیں مانتے۔ شیمویل علیہ السلام بہت سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آپ نے کہا تھا، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس آدمی کو بنایا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ چلیں پھر کوئی نشانی ہمیں بتائیں۔ تو شیمویل علیہ السلام نے کہا کہ بغتۃ فی العلم بسطۃ فی العلم والجسم، کسی بھی فوج کے کمانڈر اور جنرل بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ نبی کی بات تھی، اللہ نے قرآن میں رکھا کہ علم اس کے پاس اتنا ہو، علم سے مراد دین کا علم ضروری نہیں ہے، علم سے مراد اپنے فن میں ماہر ہو کہ جنگ کیسے لڑنی ہے۔ تعداد کم ہو، 313 بھی ہو، خالی ہاتھ بھی ہوں، لیکن لڑنا کیسے یہ ان کو آتا ہو۔ اور دوسرا جسم، کہ خود مضبوط ہو، خود بھی وہ میدان میں موجود ہو تو تب جنگ لڑی جاتی ہے۔ خود اگر وہ بیمار ہو، ضعیف ہو، پڑا ہو اور فوج سے کہے تم لڑو، تو ایسے فوجیں نہیں لڑتی پھر۔ تو یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ شیمویل علیہ السلام نے اشارتاً یہ سمجھا کہ دیکھو میں ضعیف ہوں، میں یہ کام کرنا مشکل ہے میرے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا لیکن لشکر کا امیر اور جنرل میں نہیں بن سکتا۔
یہ شخص بنے گا، اور اس کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں۔ وہ پھر نہیں مانے، کہا کہ کوئی بڑی نشانی دکھاؤ۔ اب اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس طالوت کی قوم نے اس صندوق کو کیا ایک بیل گاڑی پہ رکھا، اور اس بیل گاڑی کو ہنکا دیا شہر سے باہر، بیلوں کو جانے دیا کہ جدھر بھی جائے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ جہاں رکھتے ہیں وہاں بیماری پھیل جاتی ہے۔ وہ بیل گاڑی چلتے 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 رات کے وقت میں آ کر حضرت طالوت کے گھر کے سامنے رک گئی۔ صبح جب اٹھے تو وہ صندوق حضرت طالوت کے گھر کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھایا اور لا کر دیکھا کہ شیمہ علیہ السلام کو، دیکھو صندوق تو واپس آ گیا۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ ہماری سب سے بڑی قیمتی چیز واپس آ گئی۔ اب انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ان کے لیے۔ چنانچہ 80,000 کا لشکر تیار ہوا، جو سب نوجوان تھے اور لڑنے والے تھے۔ حضرت شیمہ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت، یہ 6 بھائی تھے، یہ بھی ساتھ چل لیے، ان کو بھی ساتھ لیا۔ جب روانہ ہوئے جنگ کے لیے تو راستے میں طالوت نے حضرت شیمہ علیہ السلام کی مرضی کے اس سے مشورے سے بتایا کہ دیکھو اللہ تمہیں ایک جگہ آزمائیں گے، کوئی آزمائش تم پر آئے گی، اور وہ آزمائش ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں شدید پیاس لگے گی، راستے میں ٹھنڈا پانی نظر آئے گا، تم نے پانی پینا نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہوگا۔ بہت زیادہ اگر کسی کو سے برداشت نہ ہو تو ہاتھ میں یہ چلو بھر کر ایک چلو پی لے، زیادہ نہ پیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ اس امتحان کو ایسے ہی پاس کریں گے۔ جب یہ چلتے گئے اس پانی پہ پہنچے، پیاس سب کو لگی ہوئی تھی، سب نے ٹوٹ کر پانی پینا شروع کر دیا۔ 313 آدمی ان میں سے بچے 80,000 میں سے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پیا۔ جب پانی پیا تو اب وہ اٹھ نہیں سکے، وہیں لیٹ گئے، ہم تو نہیں چل سکتے، چنانچہ وہیں لیٹ گئے سارے کے سارے۔ حضرت طالوت علیہ السلام طالوت ان کو منع بھی کرتے رہے لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ طالوت اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر چل پڑے جنگ کے لیے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے، جالوت جو اپنی قوم کا بڑا بدماش و قسم کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا 313 لوگ یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، تو وہ خود میدان میں ہوتا۔ اس زمانے میں جنگ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی دونوں طرف سے آتے تھے، میدان میں اترتے تھے، تلواروں کی جنگ ہوتی تھی، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوتا، پھر عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ یہ ترتیب تھی جنگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بدو جنگیں ہوتی تھیں تو ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی، اور کبھی بھی کفریہ طاقتیں 2 بدو جنگ میں مسلمان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ تو مسلمان کی اپنی نااہلی ہے کہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی میں اتنے دور رہ گئے کہ آج ہم کفر کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، ورنہ 2 بدو جنگوں میں کبھی بھی یہ سامنے نہیں آ سکے۔ اب جب لشکر سامنے ہوا تو حضرت شیمہ علیہ السلام نے حضرت طالوت سے کہا کہ تم داؤد نام کا شخص ہے، اس کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا، ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے ان کو بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو سامنے کیا۔ داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ طالوت نے ان سے پوچھا کہ تم لڑو گے، جالوت کا مقابلہ کرو گے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا میں کروں گا۔ بچہ تھے، نوجوان، بالکل کہا میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 پتھر تھے، راستے میں سے انہوں نے اٹھائے تھے۔ یہ اترے میدان میں، ادھر سے طالوت پوری جالوت مکمل زرہ پہنے ہوئے، صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی زرہ پوری پہنی ہوئی تھی، جو لوہے کا زنجیروں کا لباس ہوتا تھا وہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پہلا پتھر جیسے مارا تو اس کے اس ماتھے پہ لگا اور پیچھے سے نکل گیا، وہ وہیں گر پڑا۔ جب وہ گرا، ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی فوج کا سربراہ جب جنگ میں مارا جاتا ہے تو فوج کے مرال پست ہو جاتے، وہ بھاگ جاتی۔ چنانچہ وہ ان میں بھگدڑ مچی اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب بھاگنا شروع ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ وہ 313 کی جماعت فتح یاب ہو گئی، کامیاب ہو گئی۔ واپس لوٹے، جب آنے لگے تو واپس آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت نے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے داماد تھے، اور پھر بعد میں چونکہ شیمہ علیہ السلام تو ضعیف العمر تھے تو بادشاہت حکومت جو تھی وہ طالوت کے ہاتھ میں ہی تھی۔ طالوت کی جب بڑھاپا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ پھر داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے نبی تھے کہ نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ ان کو ملی تھی، ورنہ اس سے پہلے نبوت الگ آتی تھی، بادشاہت الگ ملتی تھی۔ یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یہاں پر۔